الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ حاضرین، آپ سب جانتے ہیں کہ اس پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کریں اور اس معلومات کے ذریعے سے ہم اپنے علم کی اور اپنے عمل کی اصلاح کریں۔ پچھلا جو پروگرام تھا اس کے اندر سے چند سوالات میں پھر آپ سے دہرانا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ حقیقت میں اس پروگرام کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا بھی نہیں۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ بچے جواب دے دیں اس کا۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ چھوٹے بچے، شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی جواب ہے آپ کو معلوم ہے جواب دے دیں۔ اصل میں کچھ بچے جو ہے نہیں تھے جی، اصل میں اور کچھ بچے نئے ہیں، کچھ بچے جو تھے اس وقت آج وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ خیر، بڑوں میں سے اگر کوئی جواب دے دے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ کوئی جواب دینا چاہے وہ ہاتھ اٹھائے، بڑوں میں سے۔ جی، ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ۔ وہ ہے جس کے اوپر شریعت دی گئی، جی، نبی وہ ہے جو پرانی شریعت کو فارورڈ کرے۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ تو یہ صحیح جواب تھا اور الحمدللہ امید ہے کہ جو ہے کچھ بھائی ہمارے بڑی غور سے باتوں کو سن رہے ہیں اور ہمارے سرور بھائی نے بالکل جو ہے وہ بہو اسی طریقے سے جواب دیا جس طریقے سے شیخ نے پچھلے پروگرام میں وضاحت کی تھی، الحمدللہ۔ اور چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس کو شفا کہا گیا ہے؟ بچے بولو بیٹا، قرآن کی کس سورت کو شفا کہا گیا ہے؟ بچوں میں سے کوئی جواب دے۔ شفا مطلب صحتیاب، بیماری سے شفا۔ سورہ فاتحہ۔ جی الحمدللہ، سورہ فاتحہ کو شفا کہا گیا ہے۔ آپ لوگ یاد رکھیے، نیکسٹ اس میں آپ لوگوں سے پھر پوچھا جائے گا کہ کس کو کہا گیا۔ جی، اور آج بچوں کے پاس سے جواب کم آنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مول صاحب کے جو ہمارے مولانا ہیں، مولانا کے شاگرد اس میں بہت کم نظر آ رہے ہیں آج۔ نہیں ہے اس میں۔ مولانا کے اگر شاگرد ہوتے تو شاید جواب آ جاتے۔ دو تین نہیں ہے بچے سب کہاں۔ شیخ الحمدللہ جیسے کہ جواب آیا کہ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس کو شفا کہا گیا ہے، تو بھائیوں نے جواب دیا کہ سورہ فاتحہ کو شفا کہا گیا ہے۔ اس کے اندر میں آپ سے وضاحت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ شفا کا معنی کیا ہے، کس طریقے سے اس کو شفا کے معنی میں لیا گیا ہے؟ کیا بخار آ گئی اور ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو شفا ہو گئی، یا پھر بچھو کاٹ دیا ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تو شفا ہو گئی؟ کس معنی میں جو ہے اس کو شفا سے تعبیر کیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سوال بڑا اہم ہے اور بھائی نے جو سوال کیا ہے بہت ہی اچھا سوال ہے کہ شفا کس اعتبار سے ہے، یعنی اگر ہمیں بیماری لاحق ہوئی اور ہم نے اس کو پڑھ لیا تو شفا ملے گی، یا کس اعتبار سے؟ قرآن مجید مکمل طور پر شفا ہے، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک کی کوئی بھی سورہ، کوئی بھی آیت ہو، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور وہ شفا کا دو معنی ہے، ایک تو روحانی اعتبار سے شفا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس میں شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے یہ رحمت ہے۔
تو جب ہم اس قرآن کی تعلیم کو سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں روحانی طور پر شفا ملتی ہے، یعنی بدعت سے، شرک سے، گناہوں سے، ہے نا، برائیوں سے اور بہت ساری معصیات سے ہمیں شفا ملتی ہے، ہم اس سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ یہ ہوا روحانی شفا۔ اور ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر بھی شفا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے نا، اللہ کے حکم سے ہی وہ تاثیر ہے کہ اگر ہم بیماری میں بھی اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہمیں شفا ضرور ملے گی۔ اس کے لیے میں ایک مختصر سا واقعہ بتاتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جب وہ حرم میں تھے، یعنی ان دنوں خانہ کعبہ کے اطراف و اکناف میں دور دور تک جو ہے کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب جو ہے علاج کے لیے نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب مجھے کوئی طبیب اور کوئی معالج نہیں دکھا تو اس وقت میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے اپنی بیماری کا علاج کیا، اور جب تک میں اس کو پڑھتا گیا الحمدللہ مجھے جو ہے وہ شفا اور وہ اثر دکھتا گیا، اور میں الحمدللہ صحت یاب ہو گیا۔ دیکھیے کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہو نا، اس میں یقین کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو، کسی بھی سورہ کو پڑھ رہے ہیں اس نیت سے کہ اللہ بیماری، جسمانی طور پر جو بیماری ہے اس سے شفا ملے گی، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، بشرط کہ آپ کی نیت میں جو ہے وہ اعتماد اور وہ یقین ہونا چاہیے۔ اور وہ مشہور واقعہ بھی آپ سبھی جانتے ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت جو ہے گزرتی ہے کسی قبیلے والوں کے پاس، تو وہ لوگ جو ہے ان کی مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس قبیلے کے ایک سردار کو کسی بچھو نے جو ہے ڈنک مار دیا، اور ایسے موقع پر جب انہیں پتہ چلا کہ اس کا علاج صحابہ کرام میں سے کسی کے پاس ہے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے جب انہوں نے دم کیا تو جو بچھو کا جو اثر تھا ڈنک مارنے کا وہ ختم ہو گیا، اور وہ قبیلے کا سردار جو ہے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے شفا ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا اطمینان بخش جواب دیا شیخ نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ بیمار ہیں شیخ، اور اس میں چھوٹا سا سوال یہ ہے جی کہ اگر میں بیمار ہوں اور میں سورہ فاتحہ کتنے بار پڑھوں، یہ 3 بار 7 بار، اس کی کچھ شکلیں ہیں؟ سورہ فاتحہ کم سے کم جو ہے حدیث میں جو تعداد آئی ہے وہ 7 مرتبہ ہے۔ آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں، اور یہ چیز بہت ہی زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کریں، قرآن کی آیت ہو، سورہ فاتحہ۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو ہے جہاں پر آپ کو درد ہو رہا ہو، جیسے آپ کے پیٹ میں درد ہے، اور یا آپ کے سر میں درد ہے، یا آپ کے ہاتھ میں کہیں درد ہے، آپ اس جگہ اپنا ہاتھ رکھیں اور 3 مرتبہ آپ پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد آپ پڑھیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں، ہے نا، اپنے اندر۔ یہ آپ کریں گے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور یہ میں خود اپنی ذاتی تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے خود ابھی 2-4 دن قبل تکلیف محسوس ہوئی، اور یہی چیز میں نے الحمدللہ پڑھی، 2-4 منٹ کے بعد وہ تکلیف الحمدللہ ختم ہو گئی۔ تو بس یقین کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ یقین سے نہیں پڑھیں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو سورہ جی دم دیکھیے جہاں آپ کو تکلیف ہو رہی ہو وہاں آپ ہاتھ رکھیں، اگر سر پہ ہے تو آپ دم تو نہیں کر سکتے ہیں، بس صرف آپ ہاتھ رکھ دیں انشاءاللہ کافی ہے۔ پانی وغیرہ پہ جو دم کرنے کا مسئلہ ہے شیخ بڑا ہی اہم ہے، اور اس میں تقریباً جو ہے علماء کی اکثریت نے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہے پھونکنے سے منع فرمایا ہے نا، اب وہ کھانے کی کوئی چیز ہو یا پینے کے لیے پانی وغیرہ ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ابھی فی الحال وبا کا مسئلہ ہے نا، وبا پھیلی ہوئی ہے، اب اس دور میں اب کسی کو بولیں گے چل کر کے دم کر دیجئے تو کون جائے گا دم کرنے، ہے ہی نہیں۔ تو ایسے موقع پر جب کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، تو ایسے سچویشن میں انشاءاللہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اگر پانی وغیرہ پر یا کسی چیز پر دم کر کے انشاءاللہ بھیج دیں گے تو ضرور، بس یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ پڑھ کر کے تو میں بھیج رہا ہوں لیکن اللہ کے حکم سے ہی جو ہے شفا ملنی ہے، تو ضرور شفا ملے گی انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ اگر 7 بار پڑھ لے
اور پھر جو شیخ نے دعا بتائی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ بقدرتی من شر ما اجد واحاذر، اگر یہ پڑھ لے تو شفا ہوگی۔ جیسے شیخ نے بتایا، میرا بھی اپنا خود کا تجربہ ہے، میں جب بنگلور میں تھا اس وقت جو ہے داڑھ میں بڑی سخت تکلیف شروع ہو گئی تھی، اتنی تکلیف، اتنی شدت کی تکلیف کہ اس وقت نہ تو میں میڈیکل جا کر ٹیبلٹ لے سکتا تھا اور نہ ہی میرے پاس کوئی دوسرا چارہ تھا، اور میں تنہا تھا۔ اس وقت میں نے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھی اور پھر یہ جو دعا ہے اس کو پڑھی اور دوسری دعائیں پڑھی، الحمدللہ راحت مل گئی، اور پھر اگلے دن جا کر پھر میں نے علاج کرایا۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ اگر یقینی طور پر سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اپنے آپ پر بھی پھونک لیں گے، جیسے پانی کا مسئلہ ہے، اگر آپ اپنے آپ پر بھی پھونک لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے جیسے شیخ نے بتایا احادیث کی روشنی میں، جب بچھو کا اثر ختم ہو سکتا ہے زہر کا، تو چھوٹی موٹی بیماریاں تو انشاءاللہ جو ہے آسانی سے دور ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کو ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے، یہاں تک کہ جو ہے نماز جنازہ میں بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے، اگر وہ صورت نہیں پڑھیں گے تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی؟ بچے جی، تو سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنا جو ہے بالکل ضروری ہے ہر نماز میں۔ شیخ اس تعلق سے میرا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ تو جو ہے پڑھنا ضروری ہے، لیکن مثلا ہم جو ہے مغرب کی نماز میں موجود ہیں اور امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھا رہے ہیں، اب ہم امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے اور ہم پیچھے ٹھہرے، تو کیا اس وقت بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا پھر ہم جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اور پڑھیں گے تو کس شکل میں پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کیا ہم امام کے پیچھے بھی پڑھیں گے، اور کیا صورت ہوگی اس کی، کس صورت میں ہم پڑھیں گے؟ اس سلسلے میں متعدد روایتیں، بہت ساری روایتیں ہیں، ان میں سے 2 روایتیں بہت اہم ہیں۔ ایک روایت یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال سے آپ تمام لوگوں کو وہ روایت معلوم ہوگی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز، کوئی بھی نماز نہیں ہوئی۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ فرض نہیں ہوئی، سنت نہیں، کوئی بھی نماز نہیں۔ عربی میں قاعدہ ہے، قاعدہ بھی بتاتا چلوں آپ کو، کہ جب کوئی نکرہ لفظ آتا ہے، عربی کا قاعدہ ہے، شاید آپ لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آئے لیکن بتا رہا ہوں، جب نکرہ کا کوئی لفظ آتا ہے تو وہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی سب چیزوں کو شامل ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی نماز نہیں ہوگی، مطلب چاہے وہ سنت ہو، نفل ہو، یا اس کے علاوہ فرض ہو، نماز جنازہ ہو، جس کو ہم نماز بولتے ہیں، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، اس روایت سے ثابت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دوسری روایت، جس میں بالکل واضح طور پر ثابت ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز فجر میں، کننا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر فقرأ فثقلت علیہ القراءة، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے تھے تو ان پر کچھ بوجھ معلوم ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب کوئی پیچھے سے پڑھ رہا ہے تو ان کو بوجھ معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں بھی میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو پیچھے کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کوئی لقمہ دے رہا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم لوگ اپنے اماموں کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، آپ لوگ بھی کچھ قرات کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا قلنا نعم یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں جو بھی آپ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، تم ایسا نہ کرو، تم امام کے پیچھے کچھ مت پڑھو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی۔ یہ روایت امام احمد نے روایت کی ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور یہ روایت سب سے بڑی دلیل ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی۔ واضح طور پر آپ نے فرمایا لا تفعلوا
تم کچھ بھی مت پڑھو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے. فإنہ، آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإنہ، کیوں پڑھو گے سورہ فاتحہ؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں. تو اس روایت سے بالکل واضح ہے کہ امام کے پیچھے بھی ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے، 2-3 صورتیں علماء نے ذکر کی. ایک صورت تو یہ ہے کہ امام جب سورہ فاتحہ پڑھے آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. جیسے وہ ٹھہرے آپ وہ آیت پڑھ لیں، الرحمن الرحیم پہ وہ ٹھہرے پھر آپ وہ پڑھ لیں، اس سے آگے نہ جانے پائیں. اس چیز کا خیال رہے کہ امام سے آگے نہ جانے پائیں، وہ پیچھے پیچھے پڑھتے رہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ امام جب پورا سورہ فاتحہ پڑھ لے تو امام جو ہے آمین کے بعد میں موقع دے تھوڑی دیر، یعنی دوسری جو صورت پڑھنی ہے اس کے بیچ میں تھوڑا سا موقع دے تاکہ مقتدی پڑھ لیں. یہ بھی بعض جگہوں پر اس طرح سے بھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن عموماً زیادہ تر یہی والا پایا جاتا ہے کہ وہ پیچھے پیچھے پڑھتے جاتے ہیں. تو دونوں صورتیں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کسی بھی صورت میں. آپ چاہے منفرد ہوں، چاہے اکیلے ہوں، چاہے جماعت کے ساتھ ہوں، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہ روایت انشاءاللہ کافی ہوگی. اچھا، اس سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، واللہ عالم وہ روایت کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن لوگ بیان کرتے ہیں دوسرے ہمارے بھائی کہ منہ میں انگارے ڈالے جائیں گے. بہرحال اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی. اور ایک حنفی عالم ہے. جی میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ جیسے کہ آپ نے بالکل واضح طریقے سے بتایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے ہر نماز کے بعد، ہر نماز میں امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے، چاہے وہ سری ہو یا جہری ہو. جی. لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے مسئلے میں کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو نہیں پڑھتے، جبکہ اور اس کے اندر کچھ علماء نے بڑا سختی سے رویہ بھی اپنایا ہے کہ جو ہے بالکل آپ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھیں. لیکن الحمدللہ ایک ہمارے علماء حنفی عالموں میں سے ایک عالم ہے جن کو یوٹیوب پر بڑا سنا جاتا ہے، مفتی طارق مسعود، پاکستان کے ہے، حنفی ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی نماز کے اندر تو وہ یہ نہیں کہتے کہ جو ہے نماز نہیں ہوگی، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ نماز کا ثواب جو ہے کم ہو جائے گا. تو ایسا کیوں ہے کہ جو ہے کچھ حنفی عالم جو ہے اس کی وضاحت کرنے کے بعد بھی لوگ اس پر عمل نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو عالم ہیں، جو کتابوں سے شغف رکھتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ پڑھنا ہی چاہیے. لیکن وہ چونکہ اپنے عوام کو کھلے طور پر اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کی عوام بھڑک جائے گی کہ ابھی تک آپ کہاں تھے، ہماری پوری زندگی کی نماز خراب ہو گئی. تو وہ اس بات سے ڈرتے ہیں. میں انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی آدمی تحقیق کے ساتھ پہنچے گا اور اس بات کی تحقیق میں لگ جائے گا، کتابوں سے شغف رکھے گا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے گا. پوری ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ میں کہتا ہوں. وہ اگر کسی امام کے، کسی عالم کے تابع نہیں رہا، مقلد نہیں رہا کسی کا کہ نہیں امام صاحب نے کہہ دیا تو کہہ دیا، وہ خود سے تحقیق اور ریسرچ میں لگ گیا، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں انشاءاللہ وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے گا. ایک عالم ہے، وہ حنفی عالم ہے، بہت بڑے عالم، میں نام بھول رہا ہوں اس وقت، شاید شیخ کو یاد ہوگا. تو جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ منہ میں انگارے ڈالے جائیں گے، ان کا کہنا ہے، وہ اخیر عمر میں وہ کہتے ہیں کہ میرے منہ میں انگارے ڈال دیے جائیں وہ مجھے منظور ہے، لیکن روز قیامت جب مجھ سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ تو نے پوری زندگی میں نماز ہی تمہاری نہیں ہوئی، اس دن کیا جواب ہوگا؟ تو مجھے انگارہ ڈال دینا میرے منہ میں وہ مجھے منظور ہے، لیکن اللہ کے سامنے مجھ سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری کوئی نماز نہیں، وہ مجھے منظور نہیں. وہ حنفی عالم ہیں، اپنے اخیر عمر میں وہ یہ بات کہتے ہیں. تو ان کا نام میں بھول رہا ہوں، شاید کسی کو یاد ہو. بہرحال سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے کہا اگر آپ تحقیق اور ریسرچ کے اس میں جائیں گے، ان کے علماء جا چکے ہیں تحقیق میں، دبی الفاظ میں وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. ثواب کم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ منہ میں انگارے ڈالے جائیں گے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو ثواب میں کمی ہو جائے گی. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب دبی الفاظ میں وہ ایک کہنا چاہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے.
ظہر اثر میں دوسرے سورہ بھی پڑھنا بلکہ بول رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد. جی بھائی کا سوال ہے کہ ظہر اور اثر میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی دوسری صورت پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت امام جہری قرأت نہیں کر رہا ہوتا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مان لیجئے امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. ابھی نہیں معلوم ہے کہ آپ آگے ہیں امام آگے ہیں. ممکن ہے آپ آگے ہوں تو امام سے آگے نہیں جا سکتے نا، لیکن چونکہ وہ سری نماز ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کہاں پڑھ رہے ہیں نہ امام کو معلوم ہے کہاں پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ صورتیں اس میں ملائی جا سکتی ہیں. جی جزاک اللہ خیر. امید ہے واضح ہوگی. چھوٹا سا تانا مطلب باہر اکثر سننے میں آتا ہے کہ لوگ اکثر اہل حدیثوں پر، میں نام واضح کر دوں گا اس بات کو، جی جی کہ اہل حدیثوں پر اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے یہ لوگ فاتحہ نہیں دلاتے. تو یہ کہاں تک صحیح ہے بات؟ فاتحہ اصل میں نماز میں پڑھنا چاہیے یا پھر کھانے پہ پڑھ کر فاتحہ دلانا چاہیے تاکہ وہ تانا پھر جو ہے اس کی وضاحت ہو جائے؟ جی بالکل، یہ دراصل ان کا جو قول ہے یہ ان کے اوپر ہی فٹ آتا ہے، ان کے اوپر ہی فٹ آتا ہے. ہمارے سامعین میں سے کوئی بتائے کیسے ان پر فٹ آتا ہے؟ نہ فاتحہ، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ہے نا. ہمارے سامعین میں سے کوئی اس کا جواب دے، انشاءاللہ مجھے لگتا ہے سب کو معلوم ہوگا یہ ان کے اوپر ہی کیسے فٹ آ رہا ہے. سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نا. جی وہ خود ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو سورہ فاتحہ خود نہیں پڑھتے نماز میں، تو یہ تو انہی پر فٹ آ رہا ہے نہ فاتحہ نہ درود، ہے کہ نہیں؟ بات سمجھنے والی ہے یہ بات. بالکل دیکھیے عقل سے دماغ لگائیے، دماغ میں تھوڑا سا بیٹھانے کی کوشش کیجیے. وہ کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، وہ خود سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ تو ان کے خلاف ہو گیا. دوسری بات جو درود کے سلسلے میں بات کی، کیا چیز؟ جی یہ واضح کر دیے تھے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی. کوئی بھی نماز ہو، میں نے کہہ دیا وہ لا صلاۃ کی جو لفظ ہے وہ نکرہ ہے، تمام نمازوں کو شامل ہے. دوسری بات جو درود کے سلسلے میں ہے، ان سے بہتر طریقے سے درود ہم پڑھتے ہیں. کیوں؟ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر میں بخاری شریف میں موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ نبی پر سلام کیسے بھیجنا ہے. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں یہ ہم کو معلوم ہے کہ نبی پر سلام کیسے بھیجنا ہے، کیونکہ التحیات جو ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، التحیات میں کہتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ ہمیں سلام کہاں بھیجنا ہے، اور سلامتی کے لیے جو وقت مخصوص کیا گیا ہے وہ یعنی التحیات میں وہ بھی متعین ہے کہ ہمیں سلامتی کہاں بھیجنی ہے، یعنی وقت متعین ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم کو معلوم ہے کہ ہمیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر سلامتی کب بھیجنی ہے، سلام کب بھیجنا ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی، تو یہ معلوم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سلام جو بھیجنا ہے اس کا بھی وقت متعین ہے کہ وہ التحیات میں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں صحابہ لیکن ہم درود کب پڑھیں آپ پر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے بعد درود ابراہیمی التحیات ہی میں بیٹھ کر نماز میں پڑھیے. تو پتہ یہ چلا سلام کا بھی وقت متعین ہے اور درود کا بھی وقت متعین ہے اور معلوم ہے. اس کے علاوہ بھی درود انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج سکتے ہیں، اور درود کے مختلف درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرے بھی درود ہیں. تو جو یہ کہتے ہیں نہ فاتحہ نہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، الحمدللہ ہم دونوں پڑھتے ہیں، ان سے آگے ہیں ہم سورہ فاتحہ نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ درود شریف نماز میں بھی پڑھتے ہیں. شیخ اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت میں آپ سے طلب کرنا چاہوں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن سوال ضروری ہے. جی سوال یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اکثر مساجد میں یا نبی سلام علیکہ کے نام سے ایک سلام پڑھا جاتا ہے، اور پھر ان کا تانا بھی یہی ہے کہ ہم جو یا نبی سلام علیکہ پڑھ رہے ہیں وہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. تو اس کی وضاحت آپ کرتے ہیں. وہ اسی روایت سے ثابت ہے، میں نے بتایا صحابہ کہتے ہیں اے نبی مجھے معلوم ہے کہ آپ پر
سلام کب بھیجنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ جو ہے نماز میں پڑھتے تھے، اسی میں ہم کو پڑھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے السلام علیک ایھا النبی یا صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ایک قسم کی بدعت ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین جو مائک میں زور زور سے پڑھا جاتا ہے یہ ہم نے بنایا ہے، باقی ہمارے صحابہ سے تو ثابت ہے. بخاری کی روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں. بخاری شریف میں موجود ہے اسی طرح کے الفاظ. جی اگر میں یہ سمجھوں کہ صحابہ جو سلام بھیجتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں، اب ہم جو پڑھ رہے ہیں سلام وہ تو اردو میں ہے، تو صحابہ عربی میں پڑھتے تھے، اس طریقے سے بھی کیا یہ وضاحت ہو سکتی ہے؟ صحابہ عربی میں پڑھتے تھے، جو السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے تھے، اور ہم جو ہے آج مختلف طریقوں سے مائک میں چلا چلا کر جو پڑھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ، آقا لے لو سلام و سلام، وہ درست نہیں ہے، وہ بدعت ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے خلفائے راشدین کی پوری زندگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی خلفائے راشدین کی پوری زندگی اور پورے صحابہ نے کبھی جو ہے اس طرح کی کوئی یعنی محفلیں نہیں منعقد کی صلاۃ و سلام کے لیے، یا اس طرح سے یعنی التحیات کے علاوہ کہیں بھی صحابہ سے ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یہ بدعت ہے اور بدعت کا انجام آپ کو معلوم ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت جہنم میں لے جانے والی ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال ہے میرا کہ قرآن میں اطاعت کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ کس کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو تو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو احکام نازل کیے ان کو تو ماننا ہے، اور کس کے حکم کو ماننا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ماننا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ماننا ہے، کس کو ماننا ہے؟ بچے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے بھائی نے بہترین جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب قرار دیا. یہ بڑا آسان سا سوال تھا لیکن بچوں کے لیے تھا، لیکن اس کے اندر کچھ وضاحتیں ہیں جو انشاءاللہ بچے اور بڑے سب کے لیے انشاءاللہ فائدے مند ہوں گے. شیخ اطاعت کیسی ہو؟ یہاں پہ اطاعت سے مراد کیا ہے؟ کس طریقے سے ہم اطاعت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس کی آپ مختصر سی وضاحت کر دیں. سب سے پہلے تو آیت کریمہ سامنے رکھتے ہیں، من اطاع الرسول فقط اطاع اللہ. یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے محبت اور اللہ سے اطاعت، اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو ہمیں اپنے نبی کی اتباع، اس کی پیروی اور نبی کو فالو کرنا ہے. اطاعت کی بہت ساری قسمیں ہیں. سب سے اس میں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو بھی چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ ہمیں کرنی ہیں. اور جن چیزوں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. سیدھی سی اطاعت یہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم اس کو لیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اس سے باز آ جائیں گے. اس میں نبی کی اطاعت ہوگی اور اللہ سے ہم راضی ہو جائیں گے. مختصر سا جواب. شیخ اور کوئی چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آج اطاعت کا دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے، یعنی آج دیکھیے مسلمانوں کے اندر کئی فرقے بن چکے ہیں اور ہر کوئی اطاعت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اور یہاں تک حالت ہو گئی کہ جو ہے ایک فرقہ دوسرے فرقے پر جو ہے اس طریقے کے الزام لگا رہا ہے کہ جو ہے تم گستاخ رسول ہو، جبکہ تم اطاعت رسول نہیں، جبکہ تم گستاخ رسول ہو.
حالانکہ دعویٰ اور جو احادیث یا جو بھی باتیں ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی ہوتی ہے، کسی بھی مسجد میں آپ جائیں تو اب یہاں پر ایک عام مسلمان کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کہاں سے کون سی بات حق آ رہی ہے؟ جی، دعویٰ بغیر دلیل کے باطل ہے. یعنی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا، مان لیجئے کہ اس کی مثال دیتا ہوں، کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ یہ فون ہمارا ہے، ہم سب سے پہلے آپ اس سے کیا پوچھیں گے؟ بھیا آپ کی کیا مطلب کیا ثبوت ہے کہ آپ کا ہے؟ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے. آپ ایسے تو نہیں دے دیں گے. وہ آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ فون ہمارا ہے، ہم پوچھیں گے بھیا دلیل کیا ہے آپ کی، ثبوت کیا ہے کہ یہ آپ کا ہے؟ ٹھیک یہی معاملہ دوسرے لوگوں پر فٹ آتا ہے. جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ نبی کے بڑے متبع ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے کہ نبی کی اطاعت میں ہماری اطاعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم ان کو اسلام میں داخل کر کے بدعت کا ارتکاب کر کے ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو دعویٰ بغیر دلیل کے یعنی باطل ہے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نبی کی اتباع کریں. اب دیکھیے نبی کی اتباع میں اس کی ایک مثال اور دے سکتے ہیں. جیسے ایک سوال ہے، سجدے میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں نماز میں، اس میں درود شریف پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ جی پڑھ سکتے ہیں درود شریف سجدے میں. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بھائی درود شریف ہی تو ہے. سوال ہے نا، درود شریف ہی تو ہے، نیک کام تو ہے. یہ ہے پرفیکٹ جواب. ماشاء اللہ. ہم کو دراصل یہی دیکھنا ہے، عبادات میں اصل یہ ہے کہ اس کی دلیل ہو. ہم جو عبادت کرتے ہیں، بہت صحیح جواب دیا ہے بچے نے، ہم جو عبادت کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے آیا یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس کے مطابق میرا فیصلہ نہیں ہے، یا جس پر میرا امر نہیں ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارے حکم کے علاوہ کسی چیز کی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ عبادت ہی تو ہے، ہم نماز میں بھی کر سکتے ہیں، تو یہ عمل مردود ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اور یہ بدعت ہے، یہ دین میں نئی چیز ہے. لیکن عام آدمی کیا کہے گا؟ ارے درود ہی تو ہے بھائی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے کہ سجدے میں آپ درود شریف پڑھیں. سجدے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. جزاک اللہ خیر. اور دوسرا سوال یہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ لیلۃ القدر کی وہ کون سی نشانیاں ہیں جو احادیث میں آئی ہیں. سب سے پہلے بچوں سے سوال ہے، بچے اگر جواب نہ دے سکے تو پھر انشاءاللہ بڑے آگے آ سکتے ہیں. الحمدللہ. جی ہمارے بھائی نے جواب دیا کہ دوسرے دن یعنی تاخرات جو ہوتی ہے، یعنی ہم اب جاگ رہے ہیں اس وقت، اور صبح کب جو سورج ہوگا اس کی شعاعیں ٹھنڈی ہوگی، تپش نہیں ہوگی، گرمی اس کے اندر نہیں ہوگی. تو یہ ایک نشانی ہے لیلۃ القدر کی. شیخ اور کوئی نشانیاں ہیں جو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنی ہے؟ وہ رات جو ہے نا گرمی ہوگی نہ ٹھنڈی ہوگی، معتدل والی. جی ہمارے بھائی نے جواب دیا، جزاک اللہ خیر. رات کے اندر جو ہے سخت گرمی بھی نہیں رہے گی اور سخت ٹھنڈی بھی نہیں رہے گی. اچھا لیکن مسئلہ یہ ہے جی ہم لوگ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جی نہیں، اور اگر کوئی نشانی ہم جانتے بارش جو زمین کو گیلا کرے گی جس پہ. جی ایک اور نشانی جی نہیں جی سمندر کا پانی میٹھا. خیر چلیے، اور یہ جواب اور کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی بھی دیکھیے اس میں تو آپ کو بتا دیں، پھر جو ہے یہاں پہ وضاحت ہو سکتی ہے اس کی. اس میں بے عزتی نہیں ہے. ہاں رات کا آسمانی جو منظر ہوگا وہ مختلف رہے گا. اور کوئی جواب ہے؟
मतलब आसमान साफ होगा, कहने का मतलब ये है ना। जी, दूसरी रातों से मुख्तलिफ रहेगा। चलिए, और कोई जगह जगह जो सुने सुनाए हों वो भी बताएं ताकि उसका जी उसकी वजाहत हो जाए। शेख कुछ बता। जी 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 चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो शेख कह रहे हैं कि सूरज जब तुलू होगा तो उसकी किरणें नहीं होंगी, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि सूरज जब तुलू होगा तो उसकी किरणों में वो गर्मी नहीं रहेगी जो आम दिनों में रहती है। ये जवाब आ गया है, लेकिन ये जवाब अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह। और कोई सुनी सुनाई जो भी आपने सुनी है वो बता दे। तो फिर यहाँ पे जैसे हमारे भाई ने बताया कि समंदर का पानी मीठा होता है, एक भाई ने बताया कि जो है आसमान जो है मुख्तलिफ होता है। तो इस तरीके से जो भी आप जानते हो वो जी सुफियान एक चीज़ जी कुत्ते उस रात में नहीं भौंकते। कुत्ते उस रात में जो है नहीं भौंकते। ठीक है जी, आपका भी ये जवाब जी। बहुत सारा सुनते थे यार, मैं भी एक सुनता था कि जो है फरिश्ते रियल में आके सलाम करते हैं। 10 साल की जो इबादत 10 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। जी कुरान की जी 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 तो निशानी क्या है कुछ जो दिखने में आती है निशानी? निशानी ये तो फजीलत है। अलामत बताएं। ये उस दिन की उस रात की फजीलत है। जी जी ये फजीलत है इस रात की। और कोई निशानी है जो आपने सुनी है? कोई शर्माए नहीं, जवाब दें। हो सकता है कि ये जो है बिल्कुल ये जो है ना हमारी इस्लाह का सबब बन सकता है। अब अगली बार जब ये जिक्र होगा लैलतुल क़द्र की निशानियों के ताल्लुक से तो हम जो है बिल्कुल यकीनी तौर पर ये बात कह सकते हैं कि नहीं वो जो कुत्ते होते हैं ना वो जो है कोई उसकी दलील नहीं है, कोई सही बात नहीं है। इस तरीके से अगर उसकी जो है अभी जो शेख है उसकी वजाहत कर सकते हैं। तो आप जो भी जवाब जानते हैं एक मैं भी सुनता था भाई जी। मैं ये सुनता था जी। कि जो है मैं ऐसा सुनता था पहले जब छोटा था कि फरिश्ते आते हैं और जो इबादत करते रहते हैं उनसे सलाम करते हैं, बाकायदा मुसाफा कर लेते हैं। अच्छा उसमें कुछ बच्चे कहते थे अरे आज मुझसे भी किए। अच्छा जी जी। तो उम्मीद है और ऐसा लग भी रहा है कि तकरीबन जवाब जो है सामाइन की तरफ से आ गए। मैं शेख से चाहता हूँ कि शेख आज की वजाहत कर दें कि कितनी सही रिवायतें और कितनी सही बातें इस ताल्लुक से। देखिए इसमें एक अहम निशानी हमारे भाइयों में से किसी ने भी नहीं बताई है, मैं उसी की तरफ थोड़ा सा इशारा करना चाहता हूँ। बाकी तो तमाम निशानियों की निशानदेही हो चुकी है, उनमें से जैसा कि जी उसके अंदर अगर कोई निशानी जो है जिसकी दलील नहीं है जी 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 बिल्कुल बिल्कुल उसकी भी आप वजाहत कर दें। तो उसमें मसला ये है जैसा कि एक निशानी ये बताई गई कि जब सूरज तुलू होगा, यानी जैसे आज शब क़द्र है, अब अगले दिन जब सूरज तुलू होगा तो उसकी शुआओं में वो जो है वो यानी तपिश या वो गर्मी नहीं होगी। ये एक निशानी जो हदीस से साबित है। इसके अलावा एक निशानी जो हमारे भाइयों ने बताया कि जो है ना मौसम बड़ा मोतदिल रहेगा, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, यानी बड़ा एतदाल भरा मौसम होगा और हल्की फुल्की जो है बारिश भी होगी। इसी तरीके से एक तीसरी निशानी ये भी है कि अल्लाह ताला अहले ईमान के दिलों पर एक अजीब व गरीब किस्म की रिक़्क़त और नरमी जो है अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है। अभी 2 दिन पहले जो दर्स हुआ था तो दर्स हदीस में मैंने बात कही थी कि अल्लाह ताला जो है दिलों पर हमारे एक अजीब व गरीब किस्म की रिक़्क़त और नरमी पैदा करता है। देखिए अल्लाह का फ़ज़ल कितना बड़ा है। वो रात 1000 रातों से बेहतर है, 1000 रातों से बेहतर है। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा इस रात में मेरी इबादत करे, मुझसे दुआ करे। और एक बंदा अगर नहीं भी चाह रहा है तो कम से कम दिल पे जब रिक़्क़त तारी होगी तो हो सकता है ना चाह कर भी अल्लाह की इबादत कर ले और उसे वो फजीलत मिल जाए। बात समझ में नहीं आई? यानी एक इंसान का दिल बड़ा सख्त है। जैसे आज माहौल बना हुआ है, लोग शब क़द्र में इधर उधर की गप्पे मारते हैं, लफाजियाँ करते हैं, उसके बाद जो है सहरी खा करके सो जाते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, ठीक। लेकिन जो रात गुजारी वो तो गपशप में चली गई ना। तो जब दिल पे रिक़्क़त तारी होगी तो कम से कम इबादत की तरफ वो बंदा ज़रूर मायल होगा और अल्लाह की इबादत कर लेगा। और कुछ जो दुआएं नबी ने सिखाई हैं, और अभी सवाल भी आ रहा था, वो दुआ बड़ी अहम दुआ है, वो दुआ है बड़ी अहम दुआ है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल अगर लैलतुल क़द्र जो है यानी जो शब क़द्र है अगर हमें मिल जाए
تو ہم کیا پڑھیں، یعنی اللہ سے کس طریقے سے دعا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا جو ہے سکھائی ہے، اور وہ دعا آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں دیوار پر باقاعدہ یعنی پرنٹ آؤٹ نکال کر کے لگا دیا گیا، آپ آسانی سے پڑھ لیں۔ اللہم انک عفو، اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھیں تاکہ اس کے معنی کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے دلوں پر۔ اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے میرے اللہ، اللہم اے میرے اللہ، انکا عفوگن، انکا مطلب بے شک تو، عفوگن کا مطلب معاف کرنے والا ہے، تو اے میرے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ تحب العفو، تحبو کے معنی تو پسند کرتا ہے، العفو معافی کو، درگزر کرنے کو۔ فاعف عنی، فاعفو کے مطلب تو معاف کر دے، عنی مجھ کو۔ تو اللہم انکا عفون، آپ سب لوگ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بے شک معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ آپ اس دعا کو جب پڑھیں گے، کئی بار جب پڑھیں گے اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ مغفرت فرما دے، اور اس رات کو آپ پا لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے نشانیاں ابھی ذکر کی ہیں حدیث کی روشنی میں، تو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر یا عبادت سے زیادہ آپ کو ثواب ملا۔ 1000 مہینے کو شیخ اگر کیلکولیٹ کریں گے تو 83 سال 4 مہینے 10 دن کی عبادت ہوتی ہے۔ 83 سال 4 مہینے 10 دن کی عبادت سے بہتر آپ نے جو ہے ایک عبادت کو پایا ہے، اور اس کا اجر و ثواب آپ نے حاصل کیا ہے۔ اور اس میں ایک مزید بات یہ ہے کہ پھر آپ اس کو دنوں میں اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو تقریباً 32,000 دن، 32,200 دن تقریباً ہوتے ہیں جو ہمیں صرف ایک رات کی عبادت سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ گزشتہ امتوں میں 400 سال 500 سال کی عمریں لوگوں کی ہوتی تھی، لمبی عبادت کرتے تھے، تب جا کر کے یہ فضیلت ان کو ملتی تھی۔ آج عمریں زیادہ نہیں ہے، 60 سال 50 سال 65 سال 70 سال، بمشکل 80-90 سال ہو گیا۔ تو ان یعنی زندگی کے ایام میں اگر کوئی ایک رات بھی پا لیتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے 83 سال کی عبادت کو اس نے جو ہے حاصل کر لیا صرف ایک رات کی عبادت سے، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور اس میں ایک چیز شیخ چھوٹ گئی ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کون سی چیزیں ثابت نہیں ہیں، تو جو ابھی بھائی نے کہا کہ سمندر کا پانی اس طریقے سے میٹھا ہو جاتا ہے یا فرشتے آ کر کے بالکل سلام کرتے ہیں، تو یہ چیزیں قرآن و حدیث سے بالکل بھی ثابت نہیں ہیں۔ ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ کہ کتے جو ہے بالکل بھونکتے نہیں ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک بار آپ پھر سے دہرا دیں جو جی نشانیاں، صحیح نشانیاں، موسم معتدل رہے گا بالکل مختصر الفاظ میں، یعنی زیادہ نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، اور آسمان سے ہلکی پھلکی تھوڑی بارش کا بھی نزول ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی یہ جو نشانیاں میں نے بتائی ہیں، اس میں یہ تو فرشتوں کے نزول کا مسئلہ ہے، یعنی شب قدر میں ایک تو موسم معتدل رہے گا، اس کے اگلی صبح میں جب سورج طلوع ہوگا تو سورج کی شعاعیں زیادہ گرم نہیں رہیں گی، یعنی صبح میں جیسے گرمی کا موسم ہوتا ہے 7-8 بجے تک بہت سخت گرمی محسوس ہونے لگتی ہے نا، تو ایسا مسئلہ نہیں ہوگا بالکل، یعنی سورج کی گرمی سے زیادہ تپش آپ کو نہیں لگے گی۔ یہ دوسری نشانی ہوئی۔ تیسری نشانی، اللہ تعالی ہمارے دلوں پر، اہل ایمان کے دلوں پر رقت اور نرمی کا نزول کرے گا، یعنی دل جو ہے انسان کا نرم ہو جائے گا اور اللہ کی عبادت کی طرف آدمی مائل ہوگا۔ جی اگر یعنی یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے جی کہ تاخراتوں کے وقت جو ہے کبھی کبھی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جو ہے آج ہی تاخرات ہے اور زیادہ عبادت کر لے۔ 27ویں کو ایسا محسوس کرنا کیا 27ویں کو؟ جی 27 نہیں جی بلکہ جو 5 تاخرات ہیں، اگر ہم ایسا محسوس کر کے عبادت کریں تو یہ کس شکل میں اور کتنی جائز صورت ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ حدیث ہے، یعنی آخری عشرے کی جو طاق رات ہے
اب وہ طاق رات کون ہے؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ طاق راتیں ہیں۔ ان طاق راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاشنے کا حکم دیا ہے، اور نشانی جو ابھی ذکر ہوئی ہے، نشانیاں بھی آپ نے بتا دی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک رات کو لوگ جو ہے فکس کر لیں، جیسا کہ آج بہت سارے ہمارے بھائی 27ویں کو فکس کر کے بیٹھتے ہیں، اور میں آج دیکھ رہا ہوں 27ویں ہے، آج دیکھیے جو تعداد ماشاءاللہ یہاں نظر آ رہی ہے، دیگر جو ہے راتوں میں طاق راتوں میں وہ تعداد نہیں تھی۔ اچھا ایک چیز بتائیں، آپ میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں جو یہ بات اپنے دل سے مانتے تھے کہ مطلب ہاں 27ویں طاق رات ہے اس لیے جاگنے کے لیے آئے؟ چلیے مانتے تھے، اب تو نہیں جی نہیں، اب نہیں ہے، چلیے ماشاءاللہ، اب تو کوئی نہیں ہے نا۔ اور یہ آپ اس غلط فہمی کو نکال دیجئے کہ 27ویں ہی طاق رات ہے، کیونکہ یہ طاق رات جو ہے صرف ایک رات کو اللہ نے فکس نہیں کی، یہ ہر سال کے اعتبار سے بدلتی بھی رہتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ مان لیا اس سال 21ویں ہے، میں اس میں آپ کو تھوڑا سا جی جی بالکل معذرت کے ساتھ آپ کو روکنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر جب آپ یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں، جی پھر کیا وجہ ہے کہ جو ہے مسلمانوں کی اکثریت مساجد کا حال دیکھ لیں، جی خانقاہوں کا حال دیکھ لیں، یا پھر گھروں کا حال دیکھ لیں، جی کیا وجہ ہے کہ جو ہے 27 کے دن جو ہے مسلمانوں کی ایک الگ اس کے اندر جو ہے جذبہ اور جستجو ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ علماء کی طرف سے کچھ احادیثیں آئی ہیں اس سلسلے میں کہ عوام میں ان لوگوں نے بیان کی کہ جو ہے 27 کی کوئی خاص فضیلت آئی ہے؟ شیخ اس سوال کا بڑا مختصر جواب ہے، اس کا جواب یہ ہے قرآن و حدیث سے دوری، یہی اس کا مختصر جواب ہے۔ کیونکہ ابھی میں نے حدیث پڑھ کر کے بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف رہنمائی ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو ایک مومن جب اس حدیث کو پڑھے گا تو اس کے سمجھ میں آئے گا نا کہ طاق راتوں میں مجھے تلاش کرنا ہے، ایک رات میں تو نہیں، نبی نے کہا ہے نا کہ صرف ایک رات میں تلاش کرو، اور ایک رات میں جب ہوتا تو تلاش کرنے کی کیا ضرورت تھی، تب تو اسی رات میں آ کر کے جاگ لیتے۔ جی بالکل۔ تو قرآن و حدیث سے دوری کے بنا پر ہی آج یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ لوگ 27ویں کو جو ہے یعنی خاص کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر اسی دن زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اصل رات ہے شب قدر کی، جب ایک آدمی اسی رات کو خاص کر کے فکس کر کے بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے طاق رات کسی اور دن ہو اور وہ گزر جائے اور آپ اس کی رحمت سے اور اس کی فضیلت سے محروم ہو جائیں۔ جی بالکل تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں۔ جی اور ایک بات تاثراتی بلکہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جواز نہیں ہے جی اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے ہر سال میں۔ جی ہمارے بھائی نے کہا کہ جو ہے طاق راتیں نہیں بلکہ جو ہے آخری کے 10 راتوں میں کوئی رات بھی ہو سکتی ہے، اس کا کچھ جواب؟ نہیں، طاق رات آپ نے کیا پڑھی تھی حدیث پڑھی ہے؟ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، اور ایک روایت میں جو ہے باقاعدہ طاق یعنی جو طاق رات ہے آخری عشرے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو لہٰذا طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا یہ مسئلہ فکس ہے۔ باقی رہا عبادت کا مسئلہ کہ آخری عشرے میں ہر رات یا ہر دن ہم عبادت کرتے رہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، آدمی کر سکتا ہے، مگر لیلۃ القدر کو صرف طاق رات میں تلاش کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آخری عشرے میں جب داخل ہوتے تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے اور مکمل جو ہے عبادت میں مصروف رہتے تھے، ہے نا، لیکن لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں اللہ کے نبی نے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی ہمارے بھائی کی ایک چھوٹا سا سوال تھا، ہمارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ مسجد کے، کافی علم بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، میں برکت دے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے آخری کے طاق راتیں، طاق یعنی شاید اردو میڈیم کے بچے اگر نہ ہو تو سمجھتے نہیں، طاق کو آڈ کہتے ہیں، آڈ نمبر اور ایون نمبر۔ آڈ یعنی 1 3 5 7 9 11 13 15، جس کو ڈیوائڈ کریں گے تو ڈینومینیٹر 1 آتا ہے، اور ایون یعنی 2 4 6 8۔ تو طاق 21st نائٹ، 23rd نائٹ، 25th نائٹ، 27th نائٹ، یعنی آج 26واں روزہ ہوا اور 27th نائٹ سٹارٹ ہو گئی، یعنی مغرب سے دن شروع ہوتا ہے نا ہمارا، تو 27 اس طریقے سے۔ تو آپ کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو آڈ نائٹس ہے 21 23، یہ تاخرات 22nd کو بھی آ سکتی ہے۔ تو شیخ نے اس کا جواب دیا کہ
حدیث کے اندر جو ہے بالکل طاق کا لفظ واضح ہے آڈ کا، تو اگر آپ آڈ نائٹس یعنی 21 23 25 27 29 میں عبادت کر لیں تو انشاءاللہ کافی ہوگا انشاءاللہ. جی جی اس میں ماشاءاللہ جواب اچھا تھا. ایک دو چیز ایڈ کروں گا. جو شیخ کا سوال آیا تھا وہ اس بنیاد پر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشر میں پہنچتے تھے خود جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور کمر بستہ ہو جاتا تھا. وہ شیخ عبادت کے لیے یعنی 10 دن آپ عبادت کرتے تھے، لیکن لیلۃ القدر جو تلاش کرنی ہے وہ طاق راتوں میں کرنی ہے. یہ واضح ہو گیا. دوسری بات، اگر ہم یہ مانتے ہیں 27 والا جو مسئلہ چل رہا تھا، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ 27 تاریخ کو ہی ہے تو 2-3 چیزوں کی مخالفت ہوگی. پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، ایک چیز. دوسری بات، جو یہاں نشانیاں بتائی گئی ہیں پھر وہ کس لیے فکس ہے 27 نشانیاں کس لیے بھائی؟ جی سوال ایک نہیں جی بھائی، جب 27 فکس ہے تو نشانیاں کس لیے؟ اچھا بات نہیں سمجھ میں آ رہی شاید. جی بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، جزاک اللہ خیر. جب 27 فکس ہو گیا تو نشانیوں کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اس میں کچھ نشانیاں ہوں گی. رات جو ہے رقت والی ہوگی جیسا کہ شیخ نے بتایا. اور دوسرا یہ وہ جو سلام کا مسئلہ ہے نا، وہ دراصل کہاں سے آیا معلوم ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع. وہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات سلامتی والی ہوگی. دراصل اس کا سلام ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ فرشتے آئیں گے اور آپ سے سلام کر کے جائیں گے، تو وہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. 2-3 باتیں جو میں نے ذکر کی، جو نشانیاں متعدد احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، پھر ان احادیث کا کیا مطلب ہوگا؟ بہت بڑی بات ہے. اگر ہم فکس کر لیا تو نشانیاں کہاں جائیں گی؟ سمجھنے کی چیز ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. کیا کریں جی کسی بھائی کا الگ سے کوئی سوال ہے؟ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ شاید کبھی نہ کبھی 27 آ جائے زندگی عمر بھر میں، تو پھر تو مل جائے گی جو خوش نصیبی ہے. چلیے ٹھیک ہے، میں ایک سوال پوچھتا ہوں. جی مان لیجیے کوئی آدمی 15-20 سال زندہ رہا، پوری زندگی ضروری تھوڑی 50-60 سال کی، کوئی 12-15 سال ہی زندہ رہا. ممکن ہے جس رات 27 کو ہوئی لیلۃ القدر، اس رات اس نے عبادت نہیں کی، آپ کیا کریں گے؟ آپ جی اس رات ہو سکتا ہے اس نے عبادت نہیں کی، ہو سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی جاگتا ہی ہے. ڈگلیئر رہتا لیکن پھر بھی نہیں جاگتے بہت سارے لوگ بھائی. اور بہت سارے لوگ جاگتے بھی ہیں تو ہوٹلوں پہ جاگتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوٹلوں پہ جاگتے ہیں، بہت سارے لوگ جاگتے ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ 27 ہی ہے مان لو، کیونکہ بدلتی رہتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے 27 تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہم نے نہیں کہا. وہ ہو سکتی ہے لیکن وہ بدلتی رہتی ہے. جی جزاک اللہ خیر. اچھا 27 کو ہو گئی اور وہ نہیں جاگ رہا ہے، یا جاگا تو ہوٹلوں پر جاگا، اگلے سال اس کی وفات ہو گئی، اب بتائیے کیا ہوگا؟ ان کو ہوگا، لیکن وہ جو وہاں نہیں ہوگا نا، تو اسی لیے آپ 5 ہو جائیں گے. جی اب 5 جاگیں گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی سال ضرور پائیں گے. کوئی نہ کوئی تو جاگیں گے، کسی نہ کسی سال ضرور پائیں گے. ماشاءاللہ شیخ نے جواب دیا کہ ٹھیک. سعودی میں دوسرے کنٹری میں بھی کرتا ہے. 3 طاق راتیں ہیں. جی وہ پھر وہ چاند کا مسئلہ آئے گا، اس میں چاند دیکھنے کے حساب سے ان کے یہاں فی الحال طاق رات نہیں ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ طاق رات ہے. جیسے اس کی مثال لے لیجیے، فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تقریباً 6 بجے، 5 بجے. وہ پڑھتے ہوں گے 4 گھنٹے کے بعد، 2.5 گھنٹے کے بعد پڑھتے ہوں گے، تو بھی موافقت نہیں ہوئی. اسی طرح عید کے مسئلے میں لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد ضروری ہے، تو بھیا نمازوں میں تو اتحاد نہیں ہو رہی ہے، پھر کیا کریں گے؟ ابھی یہ سعودی کا چھوڑ دیجیے، جو ہم سے اور مشرق میں ہے وہاں 24 گھنٹے کا فرق ہے. وہاں دن ہوگا پھر یہاں رات ہوگا. ابھی وہاں پہ دن چل رہا ہوگا، بہت سارے ملک میں امریکہ میں دن چل رہا ہوگا.
اب وہاں پہ کیا کہیں گے کہ یہاں تاخیرات چل رہی وہاں دن، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اعتبار ہر ملک کے حساب سے ہوگا، ان لوگوں کے جہاں تاخیرات ہوگی۔ اور پھر ہم کیوں اتنے مطلب اللہ کی رحمت سے اتنے یعنی نا امید میں اتنا چھوٹا کیوں دل رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری دنیا کو دے، اس میں کون سی بڑی ماشاءاللہ یہ بالکل مطلب یہ ضروری تھوڑی ہے کہ مطلب یعنی تاخیرات ہونا ہی ضروری ہے۔ اب مان لیجئے کہیں پر ابھی نہیں ہے تو ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ثواب دے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ایک بیک وقت دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں سے کوئی کمی ہوگی؟ اس کے خزانے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پوری دنیا کو دے دے تو اس کے خزانے میں سے کتنی کمی ہوتی ہے معلوم ہے؟ ایک سوئی آپ لے کر جائیں اور سمندر میں ڈال دیں اور نکال لیں، اس میں کتنا پانی لگتا ہے؟ ایک قطرہ بھی نہیں لگے گا۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بڑا اطمینان بخش جواب تھا۔ شیخ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ابھی ایک دن 21 22 23 تھی، 24 25 تھی نا، ہم تو یہاں سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے، آج کل گرم چلے تھے، جا کے گھر میں سو کے اس دن تک رات گئی ہمیں۔ جی اس کا جواب شیخ دے دیے کہ جو ہے تاخیرات آڈ نائٹ، میں نے کہا کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں، اب وہ اس کی اگر کوئی آج جاگتا ہے 21 کو اور 23 کو سوتا ہے تو پھر وہ اس کی جو ہے مطلب اس کی قسمت خراب جو ہے، یہ سمجھیے کہ اس کو اللہ کی توفیق نہیں ملی، ہر رات کو جاگنا چاہیے۔ یہی مختصر سا جواب تھا۔ اس طرح اگر سوچیں گے تو پھر اور بڑے مسئلے میں پڑیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہمارے یہاں عید ہے، کہیں پر روزہ بھی ہوگا، اب کیا کریں گے؟ وہ لوگ حرام کام کر رہے ہیں، جی نعوذ باللہ۔ جی وہ ان کے اعتبار سے روزہ ہے، ہمارے یہاں عید ہے چاند کے حساب سے، مطلب کے حساب سے، لہٰذا اس میں نہ پڑھیں۔ جو چاند کے حساب سے جو ہمارا رمضان چل رہا ہے اس حساب سے تاخیرات کی تعلیم ہے۔ جزاک اللہ خیر، وقت زیادہ ہو چکا ہے، آخری سوال میں کر کے انشاءاللہ ہم اس کو اختتام پر پہنچا دیں گے۔ شیخ جیسے للیلۃ القدر کی باتیں چل رہی تھی تو آپ مختصر سے وقت میں یہ واضح کر دیں کہ للیلۃ القدر کے اندر عبادتیں کس طریقے سے انجام دیں، کیا قرآن پڑھیں، کیا ہم جو ہے صرف دعائیں کریں یا پھر ایسی ذکر و اذکار کی محفل جمائیں، کس طریقے سے ہم اس کو اس رات کے اندر جو ہے ہم عبادتیں انجام دیں؟ بس انشاءاللہ اسی جواب پر ہم اس محفل کا اختتام کر دیں گے۔ الحمدللہ بھائی نے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں یعنی جو طاق راتیں ہیں جس میں ہم جاگتے ہیں اس میں کون کون سی عبادتیں ہم انجام دے سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو قیام اللیل ہے، تراویح کی نماز ہے۔ اب وہ چاہیں آپ عشاء کے بعد پڑھیں، جیسے سہولت ہو، چاہیں تو جیسے کہ ہمارے یہاں جو ہے 2 بجے شروع ہوتی ہے نا نمازیں، قیام اللیل کی عبادت ہو گئی، قرآن کی تلاوت ہو گئی۔ اس کے علاوہ توبہ استغفار ہو گیا، آدمی زیادہ سے زیادہ توبہ کرے اللہ سے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ سے کچھ دعائیں بھی آدمی مانگ سکتا ہے نا۔ اچھا اس کے علاوہ یہ تو چند عبادتیں ہوئیں، اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا کثرت سے نوافل بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت کر کے 2 رکعت کر کے پڑھتا جائے؟ تو اس میں آپ کو بتاؤں اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جتنی رکعتیں اور جتنے تعداد میں پڑھ کر کے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں اتنا ہی نفل بھی پڑھنا ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم نبی سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ یاد رکھیے، اور یہ یقین کے ساتھ اور اس یعنی اعتماد کے ساتھ میں کہتا ہوں، اگر آپ یہ نیت کر کے جتنی آپ نے پڑھی 11 رکعت آپ نے قیام اللیل کر لی وطر کے ساتھ الحمدللہ، اس کے بعد آپ بیٹھ گئے ذکر و اذکار میں یا جو بھی ہے نا، قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھے، دعا کرتے بیٹھے، آپ استغفار کرتے بیٹھے، ہے نا، آپ نے دیگر نوافل نہیں پڑھی، یہ نیت سے کہ میرے نبی نے اتنا ہی پڑھا ہے، تو اس پر آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن آپ پڑھتے جائیں ہے نا کہ مجھے ثواب کی نیت سے، تو وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کم سے کم جو ہے بدعت ہوگا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا پڑھ کر کے بتایا میں اتنا پڑھنا ہے۔ ایک مسئلہ اور یہاں پر ذکر کر دوں شیخ، تحیۃ المسجد کا مسئلہ ہے۔ اب بہت سارے بھائی، ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، کرفیو کا مسئلہ ہے، باہر نہیں جا سکتے، بہت سارے بھائی باہر جاتے ہیں، باہر جانے کے بعد پھر مسجد میں آتے ہیں، تو آتے ہی فوراً آپ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ مسجد میں جب بھی آپ داخل ہوں گے، چاہے لیلۃ القدر کی رات ہو،
چاہے کوئی بھی وقت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 444 444 نمبر کی حدیث ہے, اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس, جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے تحیۃ المسجد. اور اس کے وجوب کی ایک اور دلیل ہے کہ حالت یعنی خطبہ جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اس وقت ایک صحابی آئے اور آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو کاٹ کر کے انہیں جو ہے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا. تو علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر یہ واجب نہیں ہوتا تو خطبہ ایک اہم چیز ہے, اس کو کاٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم نہیں دیتے. میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں, عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی اگر کوئی باہر جا رہے ہیں, باہر سے مسجد کے اندر آئیں تو نوافل تو آپ نہیں پڑھ سکتے, لیکن تحیۃ المسجد کم سے کم 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا, چاہے آپ 4 بار باہر جائیں 4 بار اندر آئیں, اس میں کوئی حرج نہیں. جی مسجد کے باہر آپ کہیں بھی جائیں, یا آپ باتھ روم میں گئے, باتھ روم سے ہو کر کے آپ آئے, پھر آپ جو ہے پڑھ لیں انشاءاللہ.